لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. معزز اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی قدر اور معزز جج صاحبان اور قابل احترام طلباء، آپ کا اس پرنور محفل میں شرکت کرنا بہت بڑی سعادت ہے. اللہ پاک آپ کا آنا جو ہے قبول فرمائے. میں بغیر کسی تاخیر کیے پروگرام کی شرائط بتاتا ہوں، اس کے بعد ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. شرائط کچھ یہ ہے کہ بچوں کو رول نمبر دیے جائیں گے، کسی کا نام نہیں لیا جائے گا. رول نمبر جس کا بلایا جائے وہی بچہ اوپر آئے گا. اور جو شرائط لکھی ہوئی ہے کہ اگر سفید لباس سفید ٹوپی نہیں ہے تو جج صاحبان سے میری التماس ہے کہ آپ ان کے نمبر بھی کاٹیں. اور باقی جو ہے وہ سارے شرائط آپ کو بتا دیے گئے ہیں. تو ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں احتشام مدنی کو جو اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور قرآن کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور کریں. اپنی اپنی جگہ چلے. چلو چلو شام چلو چلو شاباش. ایک پرچی اٹھانی ہے، سب ایک پرچی اٹھانی ہے. چلو چلو شاباش. چلو چلو شاباش. ترتیب سے بیٹھ جائیں. بیٹا بیٹھ کے بیٹھ جاؤ. شاباش. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آج ادھر ہی بیٹھا ادھر بیٹھا. اب سمجھ آ گیا بیٹا؟ یہ جو پرچی آپ کے ہاتھ میں ہے نا رول نمبر کی، جب یہ آواز آنی ہے تو جس کا نمبر ہے اس نے اوپر آنا ہے اور تینوں ججز صاحبان کے سوالوں کا جواب دے کر نیچے اترنا ہے. ٹھیک ہے سمجھ؟ چلو شاباش. بیٹھ جاؤ. یہ تھے قاری شام مدنی. اب میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں حمزہ ادریس کو.
یہ تھے انعام الرحمان بھائی. اب میں مسابقے کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے رول نمبر 1 کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے. جس بچے کا رول نمبر 1 ہے وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور جج صاحبان کے سوالات کو آپ نے پہلے سننا ہے پھر اس کا جواب دینا ہے. اور جب تک تینوں ججز کے سوال ختم نہ ہو پیسہ نیچے نہیں جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عنوان: سلام اور آمین سے نفرت یہودیوں کا نتیجہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. یہودی جتنا سلام اور آمین کہنے پر تم سے حسد کرتے ہیں اتنا کسی چیز پر بھی حسد نہیں کرتے. سنجیدگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جلد بازی شیطان کی طرف سے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: التأنی من اللہ والعجلة من الشیطان. تحمل اور بردباری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے جبکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. سیدنا حدیث نہیں پڑھنی، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو دنیا سے بے نیاز ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے تو اس سے بے نیاز ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کریں گے. سوال نمبر 4. اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نام، اس عنوان کا متن اور ترجمہ بیان کریں. راوی نہیں، متن اور ترجمہ. احب الاسماء الى الله عبد الرحمن عبد الله والحارث. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ نام عبداللہ، عبد الرحمن اور حارث ہے. سوال نمبر 5. لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اس عنوان کا راوی اور ترجمہ بیان کریں. آگے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دنیا پہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، تو زندگی میں یہ گواہی اسے ضرور نفع دے گی، چاہے اسے اس سے پہلے جو بھی مصیبت پہنچی ہو، یعنی اس سے جو بھی گناہ ہوا ہو. اب میں رول نمبر 2 کو دعوت دیتا ہوں اسٹیج پر تشریف لائے.
इबादुर रहमान। ہر نشہ ہر چیز سے بچو. ہر نشہ ہر چیز سے بچو. ہر نشہ ہر چیز سے. سوال نمبر 3 ہے انسانے کے لیے جھوٹ تباہی کا باعث ہے. اس کا انسانے کے لیے جھوٹ تباہی کا باعث کا راوی اور ترجمہ کیا ہے؟ راوی اور ترجمہ انسانے کے لیے جھوٹ تباہی کا باعث ہے راوی اور ترجمہ. ایسے شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو بات کرتے ہوئے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ایسے شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. ایسے شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. سوال نمبر 4. درود شریف شفاعت نبوی کا باعث ہے. اس عنوان کا متن اور اردو ترجمہ بیان ہے. متن عربی الفاظ عبارت. شفاعت درود شریف شفاعت نبوی کا باعث ہے. سوال نمبر 5. نرمی بہترین گھر کی نشانی. نرمی بہترین گھر کی نشانی ہے. اس عنوان کا راوی اور اردو ترجمہ بیان ہے. رول نمبر 3 اسٹیج پر تشریف لائیں. یہ 9 نمبر کی بچی اپنے اپنے پاس رکھنی ہے. آپ نے پاس میں جمع کرانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ متن ما عمل ابن آدم شيئا افضل من الصلاة وصلاة ذات البين وخلق حسن. ترجمہ: ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز، آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بڑھ کر افضل ہو. سوال نمبر 2. كل جسد نبت من سخط فالنار أولى به. اس کا عنوان اور ترجمہ. دوبارہ بتائیں سوال. كل جسد نبت من سخط فالنار أولى به. اس کا عنوان اور ترجمہ. عنوان: حرام لقمہ جہنم کا باعث ہے. ترجمہ: ہر وہ جسم جو حرام سے پرورش پائے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. سوال نمبر 3. اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیں گے. اس کا راوی اور ترجمہ موجود ہے. راوی: سیدنا عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ. ترجمہ: جب تم اللہ تعالی سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو کیونکہ وہ جنت کا بہترین اور افضل حصہ ہے. سوال نمبر 4. نماز اور غلام کا خیال کرنا نبوی وصیت ہے. اس عنوان کا متن اور اردو ترجمہ بیان. متن: اتقوا اللہ فی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ترجمہ: نماز اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا. سوال نمبر 5. گمراہی سے بچنے کے 2 سنہرے اصول. اس عنوان کا راوی اور ترجمہ بیان کریں. راوی: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ترجمہ: میں تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ تعالی کی کتاب اور میری سنت. والسلام. رول نمبر 4 کی موجودگی کے بعد اب میں دعوت دیتا ہوں رول نمبر 5 کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. کیا ہو گیا؟ حاضر نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عنوان: قرآن میں غلو اور اس سے پہلو نہیں کرنی چاہیے. راوی: سیدنا عبد الرحمن بن شیخ رضی اللہ عنہ. متن: اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تلهوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكبروا به. ترجمہ: قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اس سے پہلو تری نہ کرو اور نہ ہی اس میں غلو کرو، اس کو ذریعہ معاش نہ بناؤ اور نہ ہی اس کے ذریعے مال کی زیادتی طلب کرو. اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم. عنوان اور ترجمہ بیان. عنوان: صلہ رحمی تقویٰ کا مظہر ہے. ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صلہ رحمی کیا کرو. سوال نمبر 3. گمراہی سے بچنے کے 2 سنہری اصول. اس عنوان کا راوی اور ترجمہ بیان کریں. راوی: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ترجمہ: میں تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت. سوال نمبر 4. نظر بد حق ہے. اس عنوان کا متن اور ترجمہ بیان کریں. نظر بد حق ہے. متن: استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق. ترجمہ: نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو کیونکہ نظر بد پر حق ہے. سوال نمبر 5. اللہ کے ہاں ایک مومن کے خون کی قیمت. اس عنوان کا راوی اور ترجمہ بیان کریں. راوی: سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ. ترجمہ: پوری دنیا کا ختم ہو جانا
पे लिखा हुआ है वो बच्चा इधर आ जाए। आप अच्छे السلام
मतन, हदीस के अल्फाज और तर्जुमा बयान करें। इरहम मन फिल अर्द यरहमका मन फिस समा, रहम करोगे तो जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वालों के ऊपर रहम करेगा। सवाल नंबर 5, पड़ोसियों का ख्याल करना सुन्नत नबवी है। इस उन्वान का रावी और तर्जुमा बयान करें। पड़ोसियों का ख्याल करना सुन्नत है। रोल नंबर 7 स्टेज पर आ जाए। अगर किसी बच्चे को कोई सवाल नहीं आ रहा होता तो अगले सवाल के लिए हाथ खड़ा कर सकता है कि अगला होगा सवाल। अस्सलामु अलैकुम। अर्बाउन इज़ा कुन्ना फ़ीका, अर्बाउन इज़ा कुन्ना चार चीजें जब तुझ में मौजूद हो तो दुनिया की कोई चीज इमानत, सदाकत, हुस्न अखलाक बेमिसाल खसलतें हैं। सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्बअन इज़ा कुन्ना फ़ीका फला अलैका मा फ़तका मिन दुनिया फ़िल हदीस। अर्बअन इज़ा कुन्ना फ़ीका फला अलैका मा फ़तका मिन दुनिया सिद्क़ुल हदीस व हिफ्ज़ुल अमाना व इफ़्फ़तुल मुतअम्मिन। चार चीजें जब तुझ में मौजूद हो तो दुनिया की कोई भी चीज ना मिल सके तो परेशानी की कोई बात नहीं। सच बोलना, ईमानत की हिफाजत, अच्छा अखलाक और हलाल व पाकीज़ा खाना। सवाल नंबर 2, इज़ा अहब्बल्लाहु कौमन इब्तलाहु, उन्वान और तर्जुमा बयान करें। फिर बताएं। इज़ा अहब्बल्लाहु कौमन इब्तलाहु, उन्वान और तर्जुमा। आज़माइश मोहब्बत इलाही की दलील है। इज़ा अहब्बल्लाहु कौमन वब्तलाहुम, अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उससे आज़माइश करता है। सवाल नंबर 3, इजाज़त 3 मरतबा होती है, इसका रावी और तर्जुमा बयान करें। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई 3 मरतबा इजाज़त तलब करे फिर इसे ना मिल सके तो इसे वापस पलट जाना चाहिए। सवाल नंबर 4, हुस्न अखलाक वाला महबूब इलाही है। इस उन्वान का मतन और तर्जुमा बयान करें। हुस्न अखलाक वाला महबूब इलाही है। सवाल नंबर 5, दावत को कबूल करना सुन्नत है। उन्वान का रावी और तर्जुमा। दावत को कबूल करना सुन्नत है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजीबुद दाई व ला तरुद्दुल हदिया व ला तग़रिबुल मुस्लिमीन। दावत कबूल किया करो, हदिया रद्द ना किया करो और ना ही मुसलमानों को मारा करो। रोल नंबर 8 स्टेज पर तशरीफ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي وإكرام ذي السلطان المقسط سيدنا أبو موسى الأشعري. बूढ़े मुसलमान का एहतराम और ऐसा कारी कुरान, बूढ़े मुसलमान का एहतराम और ऐसा कारी कुरान जो इसमें वुज़ू करने वाला ना हो, ना ही इसे पहलू तय करने वाला हो, उसका एहतराम और सवाल नंबर 3, अल्लाह ताला के यहाँ महबूब जगह मस्जिद है, रावी और तर्जुमा बयान करें। अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम इलाकों में सबसे पसंदीदा जगह मस्जिद है और तमाम इलाकों में सबसे नापसंदीदा जगह बाजार है। इस हदीस का रावी कौन है? सवाल नंबर 4, नमाज जुमा के बाद 4 रकातें पढ़नी चाहिए, इसका मतन और तर्जुमा बयान करें। जब कोई शख्स जुमा पढ़ लेता है तो उसे चाहिए कि उसके बाद 4 रकात नमाज पढ़े। मतन इसमें अरबी अल्फाज इज़ा सल्ला अहदकुमुल जुमुअता फलयुसल्ली बअदहा अर्बअन। सवाल नंबर 5, गुस्से को पी जाना जन्नत का बाइस है, इस उन्वान का रावी और तर्जुमा बयान करें। गुस्से को पी जाना
सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 2, इज़ा हाका फी नफ्सिका शैउन फदअहु। उन्वान और तर्जुमा बयान करें। तर्जुमा, जब तेरे दिल में कोई चीज खटका करे तो उसे छोड़ दे।
लागू करेगा। तर्जुमा करो। तर्जुमा, जब कोई आदमी अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च करता है तो वो इसके लिए 700 गुना तकलीफ दी जाती है। रोल नंबर 11 स्टेज पर तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुरमा लगाना सुन्नत है। मतलब इधर कहा रावी सैयदना अबू हुरैरा क्या कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर कहा अहदुकुम फल्यक्तहिल वित्रा व इस्तजमर फल्यस्तजमिर वित्रा। जब तुम में से कोई एक सुरमा लगाए तो ताक़त में लगाए, और जब कोई इस्तंजा करे तो उसे मट्टी के ताक़त में धीरे इस्तेमाल करने चाहिए। सवाल नंबर 2, इज़ा ज़ुकिरतुम बिल्लाह फंतहु। उन्वान और तर्जुमा। जब तुझे अल्लाह ताला के नाम से रोका जाए तो रुक जा। जब तुझे अल्लाह ताला के नाम से रोका जाए तो रुक जा। तर्जुमा, जब तुझे अल्लाह ताला के नाम से नसीहत की जाए तो तू रुक जा। सवाल नंबर 3, तिजारत का माल फरीज़ा माल है। रावी और तर्जुमा बयान। रावी सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, सबसे उम्दा कमाई आदमी के अपने हाथ की कमाई है, और हर वो बै जो गुनाह से पाक हो। सवाल नंबर 4, शैतान को गाली देना मना है। इस उन्वान का मतन और उर्दू तर्जुमा बयान करें। ला तुसुब्बु शैतान वतअव्वज़ बिल्लाहि मिनश शर। शैतान को बुरा भला मत कहो, बल्कि उसके शर से अल्लाह ताला की पनाह तलब करो। सवाल नंबर 5, कुत्ते का पलीद किया बर्तन 7 मरतबा धोना चाहिए। इस उन्वान का रावी और तर्जुमा बयान करें। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा शरिबल कल्बु फी इनाइ अहदिकुम। सिर्फ तर्जुमा करना है, मतन मत। जब तुम में से किसी एक के बर्तन से कुत्ता पानी पी ले तो उसको 7 मरतबा धोना चाहिए। ठीक। वस्सलाम। रोल नंबर 12 स्टेज पर तशरीफ ले आए।
जबल रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं इत्तक़ुल मलाअ अनिस सलास व क़ारिअत तरीक़ वल लानत के 3 कामों से बचो, पानी की बात पर, आम रास्ते पर और साए वाली जगह पर बहाना करना। सवाल नंबर 4, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की मोहब्बत ईमान की निशानी है। इसका मतन और उर्दू तर्जुमा बयान करो। आयतुल ईमानी हुब्बुल अंसार व आयतुल निफाक़ बुग़्ज़ुल अंसार। अंसार की मोहब्बत ईमान की निशानी है और जबकि अंसार से बुग़्ज़ और नफ़रत निफाक़ की निशानी है। सवाल नंबर 5, मुसाफहा करने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसका रावी और तर्जुमा। मुसाफहा करने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, रावी और तर्जुमा बयान करें। सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं जब 2 मुसलमान आपस में मुसाफहा करते हैं अभी तक उनकी हथेलियां जुदा नहीं होती, उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। रोल नंबर 13 पेज पर तस्वीर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये साया इल्ला ये साया इल्ला ये साया इल्ला ये साया इल्ला ये साया तर्जुमा मतन रावी का नाम और नुमान। उन्वान अच्छी सीरत और उम्दा किरदार सीरत का सीरत नबूवत का 7वां हिस्सा है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल हदिय स्वालिह वस्सनत स्वालिह जुज़अन मिन 70 जुज़अन मिन नबूवा। बेइलाशुबा अच्छी सीरत और उम्दा किरदार नबूवत के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। सवाल नंबर 2, अलैकुम बिस्मिल्लाह। उन्वान और तर्जुमा बयान करें। मिसवाक करना, मुंह की सफाई। मिसवाक को लाज़िम पकड़ो क्योंकि ये मुंह की सफाई और रब की रज़ा खुशनुदी का बायस है। सवाल नंबर 3, आसान और यकरो दीन पसंदीदा है। रावी और तर्जुमा बयान करें। रावी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास और तर्जुमा अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब दीन यकरो और आसान दीन है। सवाल नंबर 4, झगड़ालू इंसान अल्लाह ताला के यहाँ नापसंदीदा है। इस उन्वान का मतन और तर्जुमा बयान करें। मतन अल्लाह ताला के यहाँ सबसे नापसंदीदा शख्स झगड़ालू है। सवाल नंबर 5, मजलिस से इजाज़त लेकर जाना चाहिए। इस उन्वान का रावी और तर्जुमा बयान करें। रावी सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई अपने भाई की मुलाकात के लिए जाए तो उसके पास बैठ जाए तो उसको इजाज़त लेनी चाहिए। अगर वो इजाज़त ना दे तो फिर उसको वहाँ से उठना नहीं चाहिए। ठीक है। अस्सलाम। रोल नंबर 14 पेज
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فهو قتلہ ولا المؤمن كقتله کہ جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے یا اس پر لعنت کرتا ہے فرمایا کہ یہ قتل کرنے کے مضاد ہے. اس کا عنوان یہ ہے کہ لعنت کرنا اور قتل کرنا یہ قتل کرنے کے مضاد ہے. جب کوئی آدمی اپنے بھائی پر لعنت کرتا ہے یا اسے لعنت کرتا ہے یہ قتل کرنے کے مضاد ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل قاتل المؤمن توبہ کہ اللہ تعالی نے قاتل کی توبہ سے انکار کیا. یہ قاتل کی توبہ انکار معافی ہے. سیدنا عباد بن صالح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ تعالی فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنہ. فرمایا کہ جب تم اللہ تعالی سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا ایک افضل اور اعلیٰ حصہ ہے. سوال نمبر 4 نیکی پر خوشی اور برائی پر دکھ ایمان کی نشانی ہے. اس عنوان کا متن اور اردو ترجمہ بیان. اذا سرتك حسناتك وساءتك سیئاتك فانت مؤمن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھے تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور برائی تجھے بری لگے تو فانت مؤمن تو مومن ہے. سوال نمبر 5 تلاوت کی اصل خوبصورتی خشیت الہی ہے. اس عنوان کا راوی اور ترجمہ بیان کریں. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسن الناس قراءۃ الذی اذا قرأ علیکم انہ یخشی اللہ. فرمایا کہ سب سے اچھی قرأت والا وہ ہے جب وہ قرأت کرے تو اسے دیکھے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. رول نمبر 15 اسٹیج پر تشریف لیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی. سیدنا عبداللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی. سیدنا عبداللہ جس شخص نے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور تمام لوگوں کی لعنت. سیدنا ابو ہریرہ. سوال نمبر 2 افضل الصدقہ سقی الماء. عنوان اور ترجمہ. پانی پینا بہترین صدقہ ہے. پانی پینا بہترین صدقہ ہے. افضل الصدقہ سقی الماء. پانی پلانا بہترین
इस शख्स के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी बात को आगे ग्रहण कर ले। सीधा आप आपको बोलो। सवाल नंबर 4, कुरान को सीखने और सिखाने वाला कायनात का बेहतरीन शख्स है। इस उन्वान का मतन और तर्जुमा बयान करें। तर्जुमा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। सवाल नंबर 5, फौत शुलगान को गाली देना मना है। इस उन्वान का रावी और तर्जुमा बयान करें। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दों को बुरा भला मत कहो क्योंकि ये अपने अमाल की तलाशगाह की तरफ पहुंच रहे हैं। ठीक है। रोल नंबर 16 स्टेज पर तशरीफ लें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے کی جانب نہیں تھوکنا چاہیے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه اذا صلى. جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو وہ اپنے سامنے کی جانب نہ تھوکے کیونکہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی جانب ہوتا ہے. سوال نمبر 2، اکرم الخبز، عنوان اور ترجمہ بیان کریں. عنوان اور ترجمہ. رزق کی عزت کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کی عزت کرو. سوال نمبر 3، ہر روز 100 مرتبہ استغفار نبوی سنت ہے. استغفار نبوی سنت ہے، اس کا راوی اور ترجمہ بیان کریں. سیدنا آغاز مزاحی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا ربکم انی استغفر اللہ و اتوب الیہ کل یوم 100 مرہ. اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیا کرو. بلا شبہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور 100 مرتبہ اس کی طرف رجوع کرتا ہوں. سوال نمبر 4، مرد کو گالی دینا منع ہے. اس عنوان کا متن اور ترجمہ بیان کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدین فإنه یوقظ للصلاۃ. مرد کو برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے. سوال نمبر 5، حقیقی جہاد کی نشانی. اس عنوان کا راوی اور ترجمہ بیان کریں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کا ترجمہ جی. جو شخص اس لیے لڑائی کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرے تو وہ سبیل اللہ میں ہے. ٹھیک. رول نمبر 17 غیر حاضر. رول نمبر 18 اسٹیج پر تشریف لے آئے.
खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान की खूबसूरती का बायस है। लयीन कुरान की इसवारी को फ़इन इस्तौतल हसना यज़ीद कुरान हुस्ना। बिला शक तुम कुरान को अपनी आवाज़ों से खूबसूरत और दिलकश बनाओ। बिला शिबा खूबसूरत आवाज़ कुरान के हुस्न में इजाफा का बायस है। अभी का नाम अब्दुल्ला बिन अब्बास। अभी का नाम अब्दुल्ला बिन अब्बास। शाबाश। अभी का नाम बस सवाल नंबर 2, अहब्बुल अअमाली इलल्लाहि अदवामुहा व इन क़ल्ला। उन्वान और तर्जुमा। अहब्बुल अअमाली इलल्लाहि अदवामुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह ताला के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल वो है जो हमेशगी का हो। हमेशगी का अमल अल्लाह ताला के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल है। सवाल नंबर 3, बीमार खुशी की फजीलत। रावी और तर्जुमा बयान करें। बीमार खुशी की फजीलत। उन्वान का रावी और तर्जुमा बयान करें। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी आदमी की बीमार खुशी करता है तो जब तक वो वापस लौट कर आता है तो तब तक जन्नत के फलों को चुनने की मसरूफियत में रहता है। सवाल नंबर 4, नेमत इलाही का इजहार सुन्नत है। इसका मतन और तर्जुमा बयान करें। इज़ा अताहुल्लाहु मालन फलियुला अहसनु निअमतिल्लाहि अलैका व करामतिही। जब अल्लाह ताला तुझे माल बख्शे तो इसके आसार तुझ पर नजर आने चाहिए। सवाल नंबर 5, अल्लाह ताला के यहाँ एक मोमिन के खून की कीमत। इस उन्वान का रावी और तर्जुमा बयान करें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ पूरी दुनिया का खत्म हो जाना एक मोमिन के नाहक कत्ल के से ज्यादा आसान है। रोल नंबर पुलिस के बच्चे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन्वान, वारिस, रोज़ेदार और मुसाफिर की दुआ खादिम में। रावी अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलात दावातिन ला तुरद्दु, दावतुल वालिदी लिवलदिही व दावतुस साइम व दावतुल मुसाफिर। 3 किस्म के बंदों की दुआ रद्द नहीं की जाती। वालिद की अपने हक औलाद के हक में की हुई दुआ, और रोज़ेदार की दुआ और मुसाफिर की दुआ। रावी कौन है? रावी का नाम अबू मूसा रावी का नाम शाबाश। सवाल नंबर 2, इज़ा जाअ अहदुकुमुल जुमुअह फलयग़तसिल। उन्वान और तर्जुमा बयान करें।
کرنا سنت ہے۔ ترجمہ: جب تم میں سے کوئی بندہ جمعے کی نماز کے لیے آئے اسے غسل کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، قضاء حاجت کے آداب، راوی اور ترجمہ۔ راوی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ ترجمہ: تین لعنت کے کاموں سے بچو۔ پانی کی گھاٹ پر، عام راستے میں اور سائے کی جگہ میں پخانہ کرنا۔ سوال نمبر 4، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اس عنوان کا متن اور ترجمہ بیان کریں۔ متن: آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے، جبکہ انصار سے بغض و نفرت نفاق کی نشانی ہے۔ سوال نمبر 5، مل کر کھانے کی فضیلت، اس عنوان کا راوی اور ترجمہ بیان کریں۔ مل کر کھانے کی فضیلت۔ راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ متن ترجمہ: ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ترین کھانا وہ ہے جس پر ہاتھ زیادہ ہو، یعنی جو مل کر کھائے۔ السلام علیکم۔ رول نمبر 20 اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وصل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شیطان کو ذلیل کرنے کا آسان عمل سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها نحو 70 شيطانا جب کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے وہ 70 شیطانوں کو جبر توڑ دیتا ہے. سوال نمبر 2 افشوا السلام بینکم بحاظ عنوان اور ترجمہ کیا ہے؟ سلام کو عام کرنا محبت کا باعث ہے. تم آپس کے اندر سلام کو عام کرو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے. سوال نمبر 3 جتنی کی توبہ قبول نہیں ہوتی راوی اور ترجمہ کیا ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کسی سے توبہ کو پردے میں رکھا ہے. سوال نمبر 4 اولاد میں عدل کرنا فرض ہے. اس عنوان کا متن اور ترجمہ بیان کریں. اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اولاد کے اندر عدل و انصاف کرو. سوال نمبر 5 مومن لان تان کرنے والا اور بیہودہ گو نہیں ہوتا. اس عنوان کا راوی اور ترجمہ بیان کریں. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن تان تان کرنے والا فحش گوئی کرنے والا اور زبان درازی کرنے والا نہیں ہوتا. السلام علیکم. اسی کے ساتھ ہمارا مسابقہ جو ہے اختتام پذیر ہوا. آخر میں اپنے سالہ سے بات کرتا ہوں میری نصیحتیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو ہم مرکز صدر العلوم کے تمام اساتذہ کی طرف سے شکر گزار ہیں. جامعہ محمدیہ سے تشریف لانے والے ہمارے بزرگ شیخ شعیب صاحب کا اور ان کے بعد الفائق ایجوکیشن سسٹم چشتیہ سے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمان شیخ شرجیل انصاری صاحب اور تیسرے ججز شیخ خورشید صاحب جو کہ مرکز صدر العلوم میں بطور مدرس ہیں. تینوں ججز صاحبان کا پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اتنے ٹائم میں سے مرکز صدر العلوم کو ٹائم دیا اور تمام مدارس سے حصہ لینے والے تمام بچوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ آئے اور ٹائم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے جان و مال میں برکت فرمائے. اور اس کے بعد تمام ججز سے ملتمس ہوں کہ جس شیٹ پر آپ نے نمبر لگائے ہیں ان کے نیچے آپ نے اپنے سائن بھی کرنے ہیں. اور جو تمام بچے ہیں ان کے بعد جو رول نمبر ہیں آپ نے مسابقے کی اختتام ہو چکا ہے. اس کے بعد اپنا اپنا رول نمبر واپس جمع کروانا ہے. اور اہم اعلان جو نتائج ہے جو بچہ پہلی پوزیشن پر آتا ہے دوسری پر آتا ہے تیسری پر آتا ہے ان کے انعامات اشتہار کے ذریعے آپ کو معلوم ہے. وہ انشاءاللہ الرحمن آج ہی مغرب کی نماز کے بعد تقریب بخاری کے پروگرام میں پوزیشن کا اعلان بھی کیا جائے گا اور بچوں کو نقد انعام بھی دیا جائے گا. اور جو بچے پوزیشن پر نہیں آتے انشاءاللہ ان کو بھی سرٹیفکیٹ اور کچھ نہ کچھ اور چیز دی جائے گی انشاءاللہ الرحمن. تو تمام بھائی جو ہے چلے پھرے مرکز میں جو آپ کے بیٹھنے کی انتظام کیا گیا وہاں پر رہیں. اور سب سے اہم اعلان تمام مشارکین جو بچے ہیں ان کے لیے اور ان کے ساتھ ان کے مدارس سے تشریف لانے والے ان کے تمام اساتذہ اور ججز حضرات ان کے لیے اسپیشل کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے جو بن رہا ہے انشاءاللہ الرحمن تقریباً 2:30 بجے آپ کو کھانا بھی پیش کیا جائے گا.
تو تمام بھائیوں سے ملتمس ہوں جو مشارکین ہیں اپنے رول نمبر جمع کروا کے جائیں. اللہ آپ کے جان و مال میں برکت دے, آپ کو خوش رکھے.